سیاست ایک فلاحی کام ہے، خدمت کا کام ہے. مطلب آپ سیاست پیغمبروں سے چلتی آ رہی ہے. امور ریاست تو جو وہ بھی انجام دے رہے تھے، خلفاء بھی تھے، انبیاء بھی تھے، سب کر رہے تھے. سیاست کبھی بھی آپ کا کچن چلانے کی ذمہ دار نہیں ہوتی نا. کبھی آپ کو یہ روٹی کا وہ آپ کو گارنٹی نہیں دیتی. ہمارے یہاں ایک تاثر ہے، بلکہ ایک سوچ ہے کہ سیاسی کارکن بنتا ہے تو وہ اپنی مراعات و مفادات کے لیے بنتا ہے. تو جو بندہ سیاست میں بھرتی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جائے گا اور اپنے اثر رسوخ کے تحت ناجائز طور پہ اپنے بریڈ اینڈ بٹر کو، روٹی کے اسباب کو، ذرائع کو بڑھائے گا، وہ بندہ خدمت کیسے کر رہا ہے؟ یہ سیاست کے تضاد نہیں ہے کیا؟ یہی دیکھیں آپ بالکل وہ جو میرا یعنی ایشو ہے، آپ بالکل اسی پر آئیں کہ ہم سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. جو اصل بات ہے نا، وہ سیاست کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی ہے، وہ سیاست میں داخل ہوا ہے اور کہیں کسی جگہ پر وہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے. ابتدا اس کی جو ہے وہ کونسلر سے ہوتی ہے، وہ کسی یو سی کا چیئرمین بن جاتا ہے، پھر وہ آ کر وزیر بنتا ہے. تو اس کی زندگی شاہانہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ جس کے متعلق بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، میں اور میری جو ہے پوری جماعت، اگر آپ اس کا بالکل میں کہتا ہوں بریفلی جائزہ بھی لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثبوت ملے گا اللہ کی مہربانی سے کہ ہمیں سیاست شروع کیے ہوئے باقاعدہ، میں اپنے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شروع کیا وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، 2-2.5-3 سال ہوئے ہیں. لیکن میں انشاءاللہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے متعلق آپ کو کہتا ہوں، میں اپنے دیگر بھائیوں کے متعلق آپ کو کہتا ہوں کہ سب کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہ انتہائی عام لوگ ہیں اور انتہائی عام لوگ کر عام لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے اور عام لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہی سارا کام کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ اپنا جو ہے چھوٹا موٹا کوئی کاروبار روزگار جو وہ کرتا ہے یہی ہے. لیکن اس سے آگے کسی نے بھی سیاست کو جس کو کہا جائے کہ اپنے لیے ذریعہ روزگار بنانے والی جو بات ہے، اللہ کے فضل سے یہ بالکل بھی نہیں ہے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چیز ہے، ہم ایک چیز کے دائی میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو. اس ملک کو لوگ کہتے ہیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں اس ملک کو خوف خدا کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کے علاوہ دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس بہترین صحرا، بہترین سمندر، بہترین دریا، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. ہر چیز، سب کچھ جو کچھ ہو سکتا ہے، چاروں موسم ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں سعودیہ میں تھا تو میں نے ریاض سے لے کر مکے تک کا سفر کیا ہے. جب ریاض اور سے لے کر مکے کا 950 کلومیٹر کے سفر میں نے کوئی کھیت کھلیان نہیں دیکھا، میں نے کوئی ہریالی نہیں دیکھی، بنجر اور صحرا ہے. اچھا یہی سفر آپ کراچی سے شروع کریں اور کراچی سے شروع کر کے میرے ملک میں دوسری طرف چلے جائیں تو ہر طرف آپ کو ہریالی ملے گی، کھیت کھلیان ملیں گے، فصلیں ملیں گی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، میں ایک بات اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے نا، یعنی نہ کوئی باہر جائے اور نہ کوئی اندر آئے تو ہم بھوکے نہیں مریں گے. تو اس کیفیت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی اصل ضرورت ہے نا کہ ایماندار، دیانتدار، باکردار، یہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو نیب کا پرابلم نہ ہو، ان کا FIA کا پرابلم نہ ہو، ان کو یہ پرابلم نہ ہو کہ کل کو کوئی کیس میرے اوپر بنے گا یا وغیرہ فلاں فلاں فلاں. یہ ساری ان کو یہ پرابلم ہونا چاہیے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. سر جی یہ پرابلم تو بات ہے، مجبوری بن جاتی ہے نا، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ورنہ تو سسٹم آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن سوال اس کو تو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں.